الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. یقیناً یہ قول رسول کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ قتل حسین سے، شہادت سید الشہداء سے مومنین کے دلوں میں ایسی گرمی، ایسی حرارت اور ایسا جوش پیدا ہوتا ہے کہ جس کو کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کر سکتی. جیسا کہ میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ مجلسیں رسم نہیں ہیں، یہ مجلسیں محض رسم نہیں ہیں، بلکہ یہ مجلسیں ایک تحریک، ایک موومنٹ ہے. اگر ہم میں ان مجلسوں کی وجہ سے تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو یہ ہمارا قصور ہے. مجلسوں کی حقیقت یہی ہے، اگر مجلس انسان کے دلوں کو نہ بدلے تو اس کا نام مجلس نہیں ہے. مجلس کی حقیقت ہی بدلنا ہے. مجلس کا معنی یہ کہ جو مجلس میں آتا ہے اور جو مجلس کے باہر جاتا ہے بدل کے جاتا ہے. میں نے عرض کیا ہزارات بن کے جاتا ہے. بہت اثر ہے اس مجلسوں میں. اس لیے ان مجلسوں کی بنیاد اس ہنگام میں ہوئی ہے کہ جہاں پہ رونے پر روک لگائی گئی تھی. مجلسوں کو برپا کرنے نہیں دیا جا رہا. کٹھن ہنگام میں ان مجلسوں کو برپا کر کے قائم کر کے ہم تک پہنچایا ہے. اور یہ سیر اور ہم تک جو مجلسیں پہنچی ہیں، اگر تاریخ کا بغور مطالعہ ہو تو بڑی قربانیاں اس مجلس حسین کو باقی رکھنے میں پیش کی گئی ہیں. اور اگر اس وقت ہم آزادی کے ساتھ بغیر کسی مشکل کے مجلس کو برپا کر رہے ہیں تو بزرگوں کی بڑی قربانیاں اور ان کا خون اس میں شامل ہے. اور جان لیں ہم سب یہ مجلس حسین اللہ کی جانب سے بہت بڑا تحفہ ہے ہماری قوم، اور بہت بڑی امانت ہے ہمارے ہاتھوں. اور اگر اس امانت کو محفوظ نہ کرے تو ہم ذمہ دار ہیں، اور اس امانت کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. مجھے قوی امید ہے کہ ہر سال بسال ان مجلسوں میں اور رونق آتی جائے گی، اس لیے کہ ہر چیز کائنات کی حرکت پائی جاتی ہے. ایک قدیم زمانہ تھا، وہ سمجھتے تھے کچھ جامدات پائے جاتے ہیں جن میں حرکت نہیں ہوتی. یہ پتھر جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں حرکت نہیں ہے. اگر بغور تجزیہ کیا جائے تو سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کے اندر ذرات ہیں جو دائما متحرک ہیں، ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں، متحرک ہیں، حرکت کرتے جا رہے ہیں. ہر لمحہ حرکت کمال کی علامت ہے. جمود کمال کی علامت نہیں ہے، حرکت کمال کی علامت ہے. معصومین ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا آج کا دن کل کے دن کے برابر ہو تو تم گھاٹے میں ہو، نقصان میں ہو. آج کا دن اگر کل کے دن کے برابر ہو تو گھاٹے میں ہو. تو دائماً حرکت میں آنا چاہیے. اور یہ مجلسیں آپ جو دیکھ رہے ہیں
یقیناً آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ہر سال ان مجلسوں میں رونق بڑھتی جا رہی ہے. دنیا گلوبل ریسیشن سے پریشان ہے, بہت ہی مشکلات میں گھری ہوئی ہے دنیا. اگرچہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ مشکلات تو بہت آئے ہیں, بلکہ چند بڑی طاقتوں کی ایجاد ہے مشکلات. اور بڑی طاقتیں چاہتے ہیں کہ دو ہی گروہ باقی رہے. ایک گروہ حاکم جو پورے کنٹرول کے ہاتھوں میں ہو, اور دوسرا گروہ بھکاری بن کے رہے. کریٹو ہے, بنایا گیا. بہرحال دنیا چل رہی ہے, ہر جگہ مہنگائی کی صدائیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں, فریادیں بڑھتی جا رہی ہیں. اس گلوبل ریسیشن کے باوجود کیا آپ نے مشاہدہ نہیں کیا کہ اس سال گزشتہ سال سے ہماری مجلسوں میں رونق آیا؟ بہت سے زیادہ لوگ زیارت کے لیے گلوبل ریسیشن کے باوجود سینسس اٹھا کے دیکھیے, گزشتہ سال سے اس سال زائرین کی تعداد میں بہت اضافہ آیا. تو عزیزان محترم, غور کریں کہ حقیقت میں یہ چیز کیا ہے. ان مجلسوں نے کیا کیا, اس تحریک نے کیا کیا, اس خون مظلوم نے کتنا دم ہے. گلوبل ریسیشن, دنیا مہنگائی چلا رہی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے آزادار کے لیے کوئی مصیبت نہیں, یہاں رحمت بن رہا ہے. اور اتفاق سے ہماری قوم نے مصیبتوں میں پلنا سیکھ لیا. مصیبت نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا. جتنی مصیبتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی جوش بڑھ جاتا ہے. جو سر کٹانے میں مزہ ہے, ہر ایک ثابت کر کے دکھایا. ہماری قوم نے ہاتھ کٹوا ہے, سر کٹوایا ہے, جوانوں کی قربانی پیش کی ہے. ایک ہی چیز ہماری قوم کے مد نظر ہے, وہ ہے اسلام, اور سچا اسلام, حقیقی اسلام. وہ اسلام جو سر کٹانے کے بعد ہمیں ملتا ہے. تو عزیزان محترم, یہ مجلسیں بہت بڑی امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں, اور اس امانت کو آئندہ نسلوں تک پہنچانا ہماری بڑی ذمہ داری ہے. اور الحمدللہ یہ مجلسیں ہمارے ذہنوں کو کھول دیتی ہیں. بڑے بڑے مطالب, مشکل ترین مباحث جو حوزات علمیہ میں حل نہیں ہو پاتے, مجلسوں میں بآسانی حل ہو جاتے ہیں. قضاء و قدر کی بحث جو بہت کٹھن بحث مانی جاتی ہے, علماء حضرات نشیب فرما ہے, حسن و قبح عقلی, مستقلات عقلیہ, یہ ایسے مباحث ہیں جو ایک سال دو سال اس پر بحث ہوتی ہے, پھر بھی بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سمجھ میں نہیں آتی. لیکن مجلس حسین ہمارا بچہ سمجھ لیتا ہے. قضاء و قدر کی بحثوں کو ہم سمجھ لیتے ہیں. یہ مجلس حسین کا صدقہ ہے کہ ہمارے ذہنوں کو میچور کیا, اتنا بلند کر دیا کہ عالی مطالب کو بآسانی سے ہم حل کر لیتے ہیں. تو عزیزوں, ہماری سلسلہ وار بحث چل رہی ہے. ممکن ہے بحث کے دوران چند لمحات آپ کو خوش نظر آئے, لیکن توجہ بہت ضروری ہے کہ چونکہ یہ بحث کی کڑیاں ملتی ہیں, اور میں آپ لوگوں سے کل بھی میں نے درخواست کی کہ مجلسوں کو باقاعدہ اٹینڈ کیجیے, اور یہ 5 مجلسیں جو ایک دوسرے مجالس سے ملی ہوئی ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکے اس خطاب کو ایسے پیش کریں جو عام فہم ہو, اور ہمارے بچے بھی اس کو سمجھ سکیں اور ہمارا ساتھ دیں. لیکن علامہ محمد تقی جعفری بہت بڑے عالم گزرے ہیں, نہج البلاغہ کی بہترین تشریح کی ہے, اور اتفاق سے بتاؤں کہ نہج البلاغہ ایسا زندہ موضوع ہے کہ جس کی تشریح 70% شارحین نہج البلاغہ جنہوں نے ترجمہ کیا, نہج البلاغہ کی توضیح دی ہے, وضاحت فرمانے نے شرح کی ہے, 70% اہل تسنن کے علماء ہیں. 70% اہل تسنن کے علماء نے نہج البلاغہ کی تشریح کی ہے, 30% شیعوں نے کام کیا ہے.
یہ بہت بڑا ٹریجر ہے ہمارے پاس، اتنا بڑا خزانہ ہے. ایک دو جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرو. صلوات پڑھی محمد. ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت بیدار ہیں، بہت آئے گا انشاءاللہ. جی ہاں، اپریسیشن بہت ضروری ہے ہمارے قوم میں. بچوں کو اگر آگے بڑھائیں گے تو یہ بچے کل کے ہمارے رہنما ہیں. نہج البلاغہ کی انوکھی شان، ایک تو جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کروں. ابن عبید حدیث مختصری اہل تسنن کا بہت بڑا عالم، اس نے نہج البلاغہ کی تشریح کی 20 جلدوں میں. ابن عبید حدیث مختصری وہ لکھتا ہے کہ یہ کلام فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، یعنی کسی مخلوق میں دم نہیں ایسا کلام پیش کرے. یہ صرف خالق ہی سے ممکن ہے. خالق ہی ایسے کلام پیش کر سکتا ہے یا علی پیش کر سکتا ہے. فوق کلام المخلوق، یہ مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے. آپ میں نے کل قرآن کے سلسلے میں بتایا کہ الف لام میم، یہ الف لام میم کے الفابیٹس ہیں. انہی الفابیٹس ہم نے قرآن کو بنایا، اور قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن جیسی آیت کوئی دنیا میں پیش نہیں کر سکتا. وہ پورے الفابیٹس ہمارے پاس ہیں لیکن قرآن جیسی آیت بنا کر پیش نہیں کر سکتے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. علماء کے درمیان، فصحائے عرب کے درمیان گفتگو چل رہی تھی کہ عربی زبان میں بغیر نقطے کے جملہ بنانا بہت مشکل ہے. بہت توجہ کرتا ہوں عزیزان محترم. عربی زبان میں بغیر نقطے کے، الف نقطہ نہیں ہے، با نقطہ، تا 2 نقطے، تا 3 نقطے، جیم نقطہ، شین 3 نقطے. نقطے بہت ہوتے ہیں عربی زبان میں ماشاءاللہ. تو ایسا جملہ بنائے جس میں کوئی نقطہ نہ ہو، یہ بہت مشکل بات ہے. فصحائے عرب کے درمیان یہ گفتگو ہے. مولا کائنات تشریف لائے، انہوں نے پوچھا کیا بات کر رہے ہو؟ کہا نہیں، جملہ بنانا عربی زبان میں بغیر نقطے کے بہت مشکل ہے. مولا برسر منبر گئے، ایک خطبہ ارشاد فرمایا، پورے خطبے میں کوئی نقطہ موجود نہ تھا. یہ خالق کلام نقطہ بغیر نقطے. مولا کائنات کی فصاحت کسی نے، جہاں ڈاکٹر ذاکر حسین ہمارے پریزیڈنٹ، ان کے درمیان گفتگو چل رہی تھی نہج البلاغہ کے کانفرنس کے بعد، اور ایک صاحب وہاں پہنچے کہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں جو کلام خلیفہ دوم کو جمع کر رہے ہیں. یہ تعالیٰ دینا چاہ رہے تھے کہ نہج البلاغہ یہ کتاب نہیں، خطبات خلیفہ دوم بھی ہم جمع کر دیں. تو جناب ڈاکٹر ذاکر حسین نے فوراً برجستہ کہا کہ بہت جلدی کریں کام کو، یہ نہج البلاغہ کے حق میں بہت بڑی خدمت ہوگی. جب تک رات کے اندھیروں کی پہچان نہ ہو، دن کے اجالوں کی قدر معلوم نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا کہ اشیاء بصیر سے پہچانی جاتی ہے. اگر شیطان کو خلق نہ کیا ہوتا تو آدم کی اہمیت کیسے پتا چلتا؟ لقمان حکیم جن کی حکمت کا بول ڈالا ہے، بعض روایتوں میں کہ وہ نبی تھے، بعض روایتوں میں کہ وہ نبی نہیں تھے. اگر نبی نہیں تھے تو بہت بڑا کریڈٹ ہے ان کے نام. نبی نہ ہونے کے باوجود ان کی باتوں کو، حکمت آمیز باتوں کو قرآن نے اپنا کلام بنا دیا، اور ایک مکمل سورہ ان کے نام نازل ہوا، سورہ لقمان. بہت بڑی بات ہے. اگر نبی مان لے تو شاید اتنی بڑی بات نہ ہو، اگر یہ تسلیم کر لے کہ نبی نہیں تھے تو بہت بڑی بات ہے. تو عزیزوں، ضروری نہیں کہ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے نبی بنے. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ضروری نہیں کہ انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے عہدہ نبوت ہو. نبی نہ ہونے کے باوجود انسان اتنے کمال تک پہنچ سکتا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں، نبی نہ ہونے
پہلی آیت قرار دی۔ دنیا والے کافر کہتے ہیں کس کو؟ جس کا جملہ ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ دہراتے ہیں۔ ہر مسلمان پر روزانہ جملے ابو طالب کو نماز میں 10 مرتبہ دہرانا واجب ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو تم اس طرح اہل بیت کی مخالفت کرتے ہو تو ہم ایسے تمہیں مجبور کرتے ہیں کہ در اہل بیت کے بنا تمہاری نماز بھی قبول نہ ہو۔ اور فرمایا کہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے معیار فصاحت کو بڑھا دیا، دنیا کی سمجھ کو بڑھا دیا، معیار کو بڑھا دیا، اور الحمدللہ یہ مجلس حسین ہمارے اذہان کو کھول دیتی ہے۔ مولا کائنات کے بغیر نقطے کے خطبہ ارشاد فرمایا اور دنیا دنگ رہ گئی۔ اور ابن عباس آئے مولا کی خدمت میں اور عرض کی مولا تفسیر قرآن کا درس دیجیے۔ مولا کائنات تفسیر قرآن شروع کرتے ہیں، آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر۔ رات گزر جاتی ہے، نماز شب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں آقا صبح نمودار ہونے کو ہے، ابھی آیت کی تفسیر پوری نہیں ہوئی۔ تو مولا نے کہا چلو میں یاد دے دیتا ہوں، خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ کہا جان لو اتنا ابن عباس کہ پورا قرآن سمٹ کر سورہ حمد میں آتا ہے اور پورا سورہ سمٹ کر آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آتی ہے، اور پوری آیت سمٹ کر بائے بسم اللہ میں، اور بائے بسم اللہ سمٹ کر نقطہ بائے بسم اللہ میں، اور اتنا جان لو تو نقطہ میں مولا نے بے نقطہ خطبہ پیش کر کے بتا دیا کہ دیکھو نقطے پر میرا قبضہ ہے، نقطہ میں ہوں، اگر پہلو تو قرآن بن جاؤں، سمتوں والی بن جاؤں۔ سرور پڑھیے محمد انفارمیشن ٹیکنالوجی نے دنیا میں نام کمایا ہے، اور ہم خود اس سے بے خبر ہوں۔ جہاں کہیں بھی ہم جاتے ہیں، پاسپورٹ پہ بنگلور کا ایڈریس ہے، امیگریشن آفیسر ہوتے ہیں آر فرام بنگلور، جب ہم کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ تو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں آئی ٹی ہب سلیکن ویلی، آئی ٹی سیکٹر میں ماشاء اللہ بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں، اور اس بات سے متفق ہے کہ آئی ٹی کا خلاصہ، آئی ٹی سیکٹر کا پورا خلاصہ نقطے پر ہے۔ نقطے سے آن ہوتا ہے، نقطے سے آف ہوتا ہے، نقطے سے آن ہوتا ہے، نقطے سے آف ہوتا ہے۔ نقطہ نہ ہو تو نیٹ میں سرو نہیں کر سکتے، .com ہو، .net ہو، .org ہو، .edu ہو، کچھ بھی ہو، ڈاٹ کی ضرورت ہے۔ ڈاٹ کے بنا انفارمیشن ٹیکنالوجی ادھوری ہے۔ کائنات 1400 سال پہلے بتا دیا کہ دیکھو تم مجھے اب نہیں سمجھ سکتے، علی کو پہچاننا چاہتے ہو تو اب نہیں پہچانو گے، نسلیں آئیں گی، علی کے اندر جو رموز بنا ہے وہ آشکار ہوتے جائیں گے، تب دنیا پہچانے گی اگر کوئی شخصیت عظیم ہے تو علی ہی علی ہے۔ سوال پڑھیے محمد میں نے کل مجلس میں عرض کیا کہ جیسے جیسے علم ترقی کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اسلام کے اصول زیادہ سمجھ میں آتے ہیں۔ علم، سائنس، ٹیکنالوجی مذہب کی مخالفت نہیں کر سکتے، مذہب میں مذہب کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔
جتنا انسان میچور ہوتا ہے، جتنا انسان سمجھدار ہوتا ہے، جتنا انسان صاحب فضیلت ہوتا ہے، اتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی پڑھا لکھا دیندار نہ ہو تو کہیں نہ کہیں کھوٹ، اس کو پڑھا لکھا نہ کہو، یہ کیسے پڑھا لکھا جاہل، پڑھا لکھا جاہل۔ علم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ دین کے ہمراہ ہو، اگر دین کے ہمراہ نہیں تو علم نہیں، یہ جہل مرکب۔ تو عزیزوں، ہم بحث کر رہے تھے کہ سیرت سید سجاد علیہ السلام کو سمجھنا ہو تو بنیادی ریسورسز کی طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر آپ کے اذہان کو ایک خاص نقطے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں اور توجہ درکار ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ میں نے کل مجلس میں عرض کیا کہ لن وہاں استعمال ہوتا ہے جو امپاسبل ہو، جو پاسبلٹیز کا امکان نہ ہو، لیکن امپاسبل کو کہتے ہیں لن، وہاں استعمال ہوتا ہے، یعنی ان دو میں جدائی ممکن ہی نہیں ہے۔ لاکھ دنیا کوشش کرے قرآن اور اہل بیت کی جدائی نہیں لا سکتے۔ عرفاء میں ایک بحث ہے وحدت الوجود، مجھے امید ہے میں اس کو سمجھا سکوں گا۔ وحدت الوجود، چونکہ ہمارا ذہن مادی ذہن ہے اور ہم جو سمجھتے ہیں میٹیریلسٹک چیزوں کو بہت آسانی سے سمجھتے ہیں، اسی لیے قرآن مجید میں اگر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو ہماری دنیا میں موجود وہ محسوس نعمتوں کی مثال دی ہے۔ نہریں جاری کی جائیں گی دودھ کی، شہد کی، اس لیے کہ ہمارا مادی ذہن دودھ سے زیادہ معروف ہے۔ پہلی غذا جو بچہ لیتا ہے وہ دودھ ہے، کیا بات ہے، شہد بہت اچھی چیز ہے، ہم لوگ اس کی مٹھاس محسوس کرتے ہیں۔ آیت اللہ مشکینی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے امام جمعہ تھے، ہمیں شرف ہے کہ ان کے درس جایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ جنت میں جاؤ گے تو ایسی نعمتوں کی کوئی خبر نہیں ہے۔ بہت بڑے چاہتا ہوں اسلام محترم، یہ چونکہ آپ کا ذہن مادی ذہن ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے یہ قرآن کی مجبوری ہے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن بہت بلند تھا، لوح محفوظ میں تھا، کسی کی رسائی وہاں تک ممکن نہ تھی۔ قرآن کو اتارا گیا، نازل کے معنی کیا ہے؟ نازل، نزول، نازل ہے اتارنا، قرآن اس کے مرتبے سے اتارا گیا، اتنا اتارا گیا کہ ہم قرآن سمجھ سکیں۔ قرآن کو اتارا گیا تو ہم سمجھ رہے ہیں، ورنہ قرآن کو درک کرنا ممکن نہیں ہے۔ علماء تشریف فرمائے قرآن کلام خدا ہے، کلام خدا ذات خدا ہے، عین ذات خدا ہے، تو کلام خدا کو سمجھنا ممکن نہیں، جیسے خدا کو سمجھنا ممکن نہیں۔ تو قرآن کو اتارا گیا مرتبہ تاکہ ہم آپ سمجھ سکیں، اور قرآن میں مثالیں دی گئی تو ایسی مثالیں دی گئی کہ ہم سمجھ سکیں، ہم ایمان کو باقی رکھ سکیں۔ کہا دودھ کی نہریں جاری کی جائیں گی، شہد کی نہریں جاری کی جائیں گی، بہشت ہوگا، باغات ہوں گے، میوے ہوں گے، جو ارادہ کریں گے وہ میوہ آپ کو آپ کے ہاتھ آ جائے گا۔ پیسفل لائف۔ بعض لوگوں کو جنت جانے کی بہت آرزو ہے، بہت آسان ہے، جنت جانا کوئی کمال کی بات نہیں، جنت جانا کوئی کمال کی بات نہیں، پورے دیوانے جنت میں ہوں گے، اس لیے کہ جب دیوانہ ہے تو کوئی واجب حرام ہے ہی نہیں، تو معصوم ہے، بالکل بے خطا۔ جو نابالغ ہے وہ بھی جنت جائے گا، اس لیے کہ جب بلوغ ہی نہیں تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، واجب ہے حرام، جب گناہ ہی نہیں تو جہنم کا سوال ہی نہ ہوگا۔ تو جنت چلے جانا کوئی کمال کی بات نہیں، دیوانہ بھی جنت جا سکتا ہے، جنت میں کہاں رہنا ہے یہ بڑی کمال ہے، اس کے لیے بڑی جدوجہد کی ضرورت ہے، بڑی کوشش کی ضرورت ہے۔ بھیا زمین تو زمین ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، آنے پڑے کی زمین، رچمنڈ ٹاؤن کی زمین، اندرا نگر کی زمین، سب زمین ہے، بھائی یہاں سستا کیوں، وہاں مہنگا کیوں، کیوں؟ یہ کی زمین ہے
سستا مہنگا کیوں ہو رہا؟ اس لیے کہ وہاں پیسفل ماحول ہوتا ہے. اب پیسفل ماحول کیسے ہوتا ہے؟ پڑوسی اچھے ہوتے ہیں, پڑوسی اچھے ہوتے ہیں, پڑوسی اچھے ہوتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے مرحومین کو جوار احمد, جوار کے معنی پڑوسی, جوار احمد میں جگہ دے. کیوں دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں جنات عدن بہترین پہنچ ایریا آتی ہے. جنت کا پہنچ ایریا وہ کیا ہے؟ جنت عدن. یہاں پر ہر ایک کالونی ہے, دیوانے والے ہی رہیں گے, بچے والے ہی رہیں گے, ماحول نہیں ہے, وہ ڈسٹربنس نہیں ہے, جھگڑا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا وجود ہے. ہر ایک بینٹی نہیں ہے. ولا نماز پڑھ کے جنت چلے جائیں. خدا عادل ہے. جو لوگ بے سمجھ ہیں, مثال جو افریقہ کے جنگلات میں ہیں, ان تک کسی نے اسلام کا پیغام پہنچایا ہی نہیں. اگر خدا ان کو جہنم میں ڈالے تو خدا کی عدالت کے خلاف ہے. اگر میسیج پہنچا ہی نہیں تو کیا عمل کرے؟ اس کو جہنم میں خدا نہیں ڈالے گا. ہم گھبرائیں گے اگر کسی کافر کو جنت بھیج دے تو ہم کیوں گھبرائیں گے؟ ہماری جگہ تھوڑی کر ہوگی. اور جنت تو جہنم ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اللہ کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. غور کیجیے گا, اپنی ذمہ داری کو سمجھو ادا کریں. اللہ کی ذمہ داری ہم کیوں لیں؟ یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ اور بات ہے اللہ کسی کو قسیم الجنت کے بندار بنا دے, یہ اس کی مرضی ہے, اس کی بات ہے. اللہ کی مرضی میں ہمیں کوئی دخل دینے کا حق نہیں بنتا. تو عرض کر رہا تھا عزیزان محترم, چونکہ ہمارا مادی ذہن ہے, یہ قرآن کی مجبوری ہے کہ ہماری سمجھ کو بڑھانے کے لیے قرآن مادی مثالیں لیتا ہے. غیبت کرو تو کیا گناہ ہے؟ کہا گویا جیسا کہ تم نے مردہ بھائی کا گوشت چبایا. حالانکہ غیبت کے معنی یہ نہیں کہ مردہ بھائی کا گوشت چبایا. اس کی مثال دی ہے خدا نے سمجھانے کے لیے. اتنی قریب چیز ہے غیبت کہ اگر کوئی انسان کسی کے آگے مردہ بھائی کا گوشت کو چبائے تو کتنی خبرات ہوگی؟ تو غیبت اتنی ہی قریب چیز ہے. تو سمجھانے کے لیے بتایا جائے. یہ قرآن کی مجبوری ہے, اس لیے کہ ہمارا ذہن کنفائنڈ ہے, مادیات میں گھرا ہوا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں رزق تو ہمارا ذہن جاتا ہے بنگلہ, گاڑی, پیسہ, کھانا پینا, جبکہ رزق کا میدان بہت وسیع ہے. پھر کبھی کسی مریض یاد کرو نا رزق کیا ہوتا ہے. تو ہمارا ذہن مادی ذہن ہے, گھرے ہوئے ہیں مادیات. اٹھتے ہیں تو مادیات, رات کو سوتے ہیں تو مادیات, دن بھر مادیات. مانوی چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے دشوار بنانا ہے. تو اللہ نے سہارا لیا مادی چیزوں کا کہ تم مادیت کے بہت شوقین ہو تو لو یہ نہریں ہوں گی, وہاں جاؤ. آیت اللہ مشکین ارشاد فرماتے وہاں ان چیزوں کی کوئی خبر نہیں ہے. کبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دودھ کی نہریں جاری ہوں گی, شہد کی نہریں جاری ہوگی. پھر یہ کیا بات ہے؟ آیت اللہ مشکین فرماتے ہیں وہاں جب دودھ کی نہروں کا ارادہ کرو, جوان ایمان میں رہو تو آپ کو اس کی لذت مل جائے گی. سیب کا ارادہ کیا, آپ کو سیب کی لذت مل جائے گی. سلوات کو پڑھا, آپ کو بڑے میووں کی لذت مل جائے گی. میرا نہیں ہوتا, آپ کو توڑ کر کھانے کی بھی زحمت نہیں ہے, مفت میں لذت مل رہی ہے. جنت ہائی اسٹینڈرڈ. یہاں ہم گئے نہیں, میں نے کل پہلے بات کیا, جو گئے واپس آ کر انہوں نے بتایا ہم نے تو کبھی ایکسپیرینس کیا ہی نہیں, اور جلدی ایکسپیرینس کرنا بھی نہیں چاہتے. ایک سال تک عورتیں کہتے مرنا ہی ہے, تھوڑی دیر اس دنیا میں چل کے کیوں نہ مرے, اب تو جانا ہی ہے, اس میں کوئی دورہ ہے ہی نہیں, جانا ہی ہے, سب کو جانا ہے. تو مادی ذہن ہے ہمارا, کنفائن ہے مادیات, گھرے ہوئے مادیات. تو پیغمبر اسلام کی مجبوری ہے کسی چیز کو, کسی مانوی چیز کو سمجھانے کے لیے مادی مثالوں کو دینا ضروری, اس لیے ہمارا ذہن اتنا ہے. اگر بہت بڑے فلسفی اپنے فلسفے کو یہاں بیان کرنا شروع کریں تو لازم بات ہوگی. آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری کو شاہ کے زمانے میں یونیسکو سے ایوارڈ دیا گیا, بہت بڑا ایوارڈ. کس بات پر؟ کہ انہوں نے سچی کہانیاں کتاب لکھا.
بہت توجہ چاہتا ہوں. سچی کہانیاں کتاب کو انہوں نے لکھا. آپ سچی کہانی کتاب کو مطالعہ کیا ہے؟ اگر مطالعہ نہیں کیا تو کتاب کو پڑھی. کہانی ہے, سچی کہانی ہے. روایات میں جو داستانیں ہیں, ہر داستان میں عبرت دی ہے, انہوں نے سبق دیا ہے. میں نے کل میں نے خاص کیا, تاریخ یا داستان یا کہانی صرف سننے کے لیے نہیں ہے, درس و عبرت لینے کے لیے. تو درس بتایا آخر میں, اس سے ہم کیا درس لے رہے ہیں. بہت آسان ہے, چھوٹا بچہ اس کو پڑھے تو سمجھ سکتا ہے. بچوں کو پہلی کتاب اگر اسلام کی سکھانا چاہتے ہو تو سچی کہانیاں ڈونیٹ کیجیے, ہدیہ دیجیے. عید کے موسم میں پیسوں کے بجائے سچی کہانی کتاب دیجیے بچوں کو, وہ پڑھے گا تو خود پیسہ کما کے لائے گا. کس بات پر سچی کہانی کتاب لکھا, کون سا بڑا کمال ہے. معمولی کتاب ہے, کوئی بڑی کتاب بڑا کام نہیں ہے. کیوں ملا ہوتا ہے؟ اس لیے اتنے بڑے فلاسفہ جس نے روش ریالزم کو لکھا, فلسفہ اسلامی اور روش ریالزم, اس کتاب کو میں کئی مرتبہ مطالعہ کیا. میں ابھی تک بہت سے مفہوم باقی ہیں, سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اتنی کٹھن کتاب لکھنے والا اتنا بڑا پروفیسر کیسے اتنی سادہ کتاب کو لکھا. ہمارے یہاں بہت مشکل مسئلہ ہے کہ بڑے سے بڑے فلاسفر کو بچوں کو پڑھانے بھیجیے اس کو, یہ تو خود آئے گا نہیں پڑھائے. ایک زمانہ تھا کہ کسی بینگلور میں دینیات پڑھانا ایک جرم سمجھا تھا. ایک مولوی دینیات پڑھائے تو سوال پڑھیے محمد سے جو فضلہ ہیں کسی چیز کو نہیں سمجھتے. دنیات پڑھانے کا موقع ملے تب بھی تیار ہے. اس لیے کہ اصل چیز ہے اسلام کے میسج کو پہنچانا. بڑے فلسفہ نے کہا کہ بچوں کو پڑھاؤ تو پہلے تو تیار ہی نہیں ہوتا, اور تیار بھی ہو جائے تو پڑھا نہیں پاتا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑا فلسفہ کو بڑے لوگ چاہیے کہ اس کی باتوں کو سمجھیں. چھوٹے بچے شاید اس کو نہیں سمجھ پاتے, چھوٹے بچے ان کو نہیں سمجھ پاتے. اگر کوئی بڑا فلسفر بڑے مطالب کو آسان طریقے سے سمجھائے جس کو بچے بھی سمجھ سکے, یہ خود ایک کمال ہے, بہت بڑا کمال ہے. تو شہید مطہری کو ایوارڈ دیا گیا کس بات پر؟ سچی کہانی کتاب لکھا. کیوں؟ اتنے بڑے فلسفر اتنی آسان کتاب لکھے, یہ معمولی بات نہیں ہے, لہذا ایوارڈ دینا چاہیے. تو عزیزوں, پیغمبر اسلام کا ان معصومین کا کمال نہیں ہے کہ وہ جو تھے وہاں سے متعلق, وہ تھے نوری مخلوق, وہاں سے متعلق, ان کی جگہ یہاں نہیں تھی. اور یہ کہ انہوں نے یہاں کیسے گزار لیا ہمارے درمیان, یہ خود کون ہوتا ہے. اپنے اسٹینڈرڈ کو اتنا ہی گرایا اہل بیت علیہ السلام نے, اتنا ہی گرایا کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرنے لگے. اور خود فرمایا لوگوں سے بات کرو ان کی اپنوں. اگر امام اپنے اسٹینڈرڈ سے بات کرے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. امامت کے جسم کو نہیں سمجھ پائے, امامت کی روح کو نہیں سمجھ پائے, امامت کے علم کو کہاں سے سمجھ پائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے. انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مرتبے میں اتنا آسان کیا کہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو قرآن کو بھی اتارا گیا, قرآن کو اپنے مرتبے سے اتارا گیا تاکہ ہم سمجھ سکیں. اس لیے کہ مرتبہ ہوتا وہاں ہوگا. قرآن کو ہم سمجھ سکتے ہیں, نہ غیر کو سمجھ سکتے. اس لیے کہ سنخیت میں اختلاف ہے. قرآن کی سنخیت وہاں کی ہے, اہل بیت کی سنخیت وہاں کی ہے, اور ہم ان کو نہیں سمجھ پائے. اس لیے کہ ہماری دین, ہماری نگاہ بشری نگاہ ہے, اور وہ نورانی ہستیاں. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا بجز میرے اور علی کے, مجھے کسی نے نہیں پہچانا بجز اللہ اور علی کے, اور علی کو کسی نے نہیں پہچانا بجز میرے اور اللہ کے. کوئی نہیں پہچان سکتا, مشکل ہے. مانوی چیزوں کو مادی ذہن ادراک نہیں کر سکتا. کب پیغمبر نے ارشاد فرمایا انی تارک فیکم الثقلین, میں دو گرا وہاں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں.
کہ دو، اور ابا کہتے ہیں یہ دو نہیں ہے. پیغمبر ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ دو قراءات کو چھوڑے جا رہا ہوں. در حقیقت وہ ایک ہی چیز ہے. قرآن یعنی اہل بیت، اہل بیت یعنی قرآن. میں نے عرض کیا کہ لن کا کلمہ استعمال ہوا، لن یفترقا، یعنی امپاسبل ہے. بھلا کوئی پاسبل ہے کہ شے خود اس سے جدا ہو؟ قرآن اور اہل بیت کی جدائی دو کی جدائی نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں جن میں جدائی ہو، یہ تصور نہیں ہے. چونکہ ہمارا ذہن مانتی ہے بتایا گیا کہ دو قراءات چیزوں کو چھوڑے جائیں. اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں دو الگ الگ. جنگ صفین میں جب نیزوں پر قرآن کو بدل کیا گیا تو مولا نے کیا جواب دیا؟ کہا جو یہ جو تم دیکھ رہے ہو نیزوں پر یہ قرآن نہیں ہے، یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں، یہ چمڑے کے ٹکڑے ہیں. کہا کیوں؟ اگر آج کے ماحول میں اگر کوئی قرآن کو بدل کرے اور کوئی مولانا مجتہد کہتے یہ قرآن نہیں کاغذ کا ٹکڑا تو کیا ہوگا؟ فوراً کہا جائے مرتد ہے. یہی تو کہیں گے. اگر کوئی مجتہد کی جرات کرے کہ قرآن نہیں یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے، یہ قرآن نہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے مرتد. مولا فرمانے یہ قرآن نہیں یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے. مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اگر یہ لکھا ہوا قرآن نوٹس سے نہ ملے تو قرآن نہیں. سلام پڑھیے محمد. تو دو قراءات کو چھوڑے جا رہا ہوں ہمیں سمجھانے کے لیے. در حقیقت یہ دو نہیں ہے. اگر غور کریں جو سیرت اہل بیت علیہ السلام ہے وہی قرآن ہے، اور جو قرآن کی آیتیں ہیں وہی سیرت معصومین. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے کلمہ لن کا استعمال کیا کہ جدائی ممکن پاسبل امپاسبل ہے. کا قرآن کا منزلی کیا ہے؟ کا قطعی الصدور و غنی الدلالہ. قرآن کا بِإِذْنِ اللہ ہونا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اللہ کی جانب سے نازل کردہ کتاب، لیکن قرآن کی تفسیر مختلف ہو سکتی ہے. میں نے عرض کیا کہ مجلس میں کہ آیت اللہ براتی یہ شاید فرماتے ہیں کہ ہر 2 سال میں قرآن کی تفسیر ہونی چاہیے. اس لیے کہ ذہن جب میچور ہوتا ہے تو قرآن کو الگ چیز سے دیکھتا ہے اور چیزیں سمجھتے ہیں انسان. کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ زندہ موجودہ ہے. زندہ موجودہ کے معنی کیا ہے؟ میرے گویا قرآن مسلسل نازل ہو رہا ہے، مسلسل نازل ہو رہا ہے. قرآن پورا نازل ہو چکا لیکن پھر بھی نازل ہو رہا ہے. جس وقت میں نے جس آیت کا مطالعہ کیا اور اس آیت کو اپنے اندر اتارا اس وقت وہ آیت مجھ پر نازل ہوئی ہے. بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں عزیزوں، بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. مجھ پر ممکن ہے ایسے لوگ ایسے مسلمان کی جن پر آج تک قرآن نازل ہی نہیں ہوا، جن کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا، جن پر کے بجائے جن کے لیے کہوں یہ بہتر لفظ ہے، جن کے لیے قرآن نازل نہیں ہوا. جس وقت میں نے جس آیت کا مطالعہ کیا اور اس آیت کے مفہوم کا اپنے اندر اتارا تو گویا اس وقت میرے لیے وہ آیت نازل ہو گئی. تو عزیزان محترم قرآن زندہ موجودہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ الہ یوم القیامہ ہر وقت نازل ہوتا رہتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہر سال شب قدر آتی ہے. ماشاء اللہ یہاں پہ 2 شب قدر ہے، بعض جگہوں پر 3 شب قدر آتی ہے. شب قدر کیا ہے؟ کہ وہاں پر قرآن نازل ہوتا ہے. کہاں نازل ہوتا ہے؟ قرآن نازل ہوتا ہے کس پر نازل ہوتا ہے؟ کس پر نازل ہوتا ہے؟ جب حجت خدا نہ ہو تو قرآن کہاں نازل ہوتا ہے؟ تو عزیزوں یہ قرآن یہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کا نازل ہونا ہر شب قدر یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی قرآن نازل ہو رہا ہے. تو آج بھی کوئی ایسی ہستی زندہ ہے جو قرآن کو ریسیو کر رہی ہے. بہت بڑی دلیل ہے کہ قرآن نازل ہوتے ہیں. کون؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ہر سال نازل ہوتے ہیں
اور پوری فائلز لے کر آتے ہیں پورے انسانوں کی. کس پر نازل ہوتے ہیں؟ حجت خدا نازل ہوتے ہیں. تو قرآن الطی الصدور وزنی الدلالہ، قرآن کو سمجھنا مشکل ہے لیکن اللہ کی جانب سے نازل ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب آئے دوسری چیز، احادیث اہل بیت، احادیث پیغمبر. ہم جو کہتے ہیں اہل بیت کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر تو معنی ایک ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. ہمارے کوئی اختلاف نہیں ہے، جو بات پہلے نے کہی ہے وہی بات آخری نے کہی ہے، وہی بات دوسرے نے کی ہے، تیسرے نے کی، اس میں اختلاف نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں پیغمبر کی حدیث تو مانا یہ ہے کہ پورے اہل بیت کی حدیث، اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت کی حدیث تو مانا یہ ہے کہ پیغمبر کی بھی حدیث. تو احادیث سے اہل بیت علیہ السلام اس کی اتھینٹسٹی کس حد تک ہے بہت بولنا چاہتا ہوں عزیزان محترم. ضمنی الصدور و قطعی، حدیث کی دلالت آشکار ہونا بہت آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، اس میں بےغرض نہیں ہے، پریشانیاں نہیں ہیں. البتہ ہر ایک کے لیے نہیں، صاحب فہم کے لیے، صاحب فہم کے لیے حدیث کا سمجھنا آسان ہے لیکن قطعی الصدور نہیں ہے. یعنی اس کا یہ سمجھنا کہ حدیث ائمہ معصومین سے ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیوں؟ جب پیغمبر اسلام کی رحلت کے فوراً بعد حدیث کو لکھنے سے منع کیا گیا، بیان کیا گیا. ایک طرف سچی احادیث کو روک دیا گیا اور دوسری طرف احادیث کے کارخانے بن گئے، فیبریکیٹڈ احادیث ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پروڈکٹ ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ہنگام یہ تھا کہ ایک ساتھ مکے سے آئے پیاز لے کر مکے میں بیچنا چاہا، پیاز بکی نہیں تو گئے صاحب حدیث کے پاس کہ تم تو حدیث گھڑنے میں بہت ماہر ہو، کوئی ایسی حدیث بتا دو اس کا پروفٹ میں ہم شیئر کر لیں گے. کہا اچھی بات ہے. ممبر پہ گئے اور کہا من اکل بس الحق فی مکہ وجبت له الجنہ، جو 1 کلو پیاز خریدے گا 1 درجن تک اس کو ملے گا، جو 2 کلو پیاز خریدے گا 2 درجن تک ملیں گے. کہا جہاں پیاز بک گئی اور پروفٹ ان کا مل گیا. ایک طرف احادیث جو پیغمبر سے صادر ہوئی ہے اس کو روک دیا جا رہا ہے اور توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اور دوسری طرف فیبریکیٹڈ احادیث کے کارخانے بنتے جا رہے ہیں، روزانہ احادیث گھڑی جا رہی ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والی نسلیں جس حدیث کو سنیں گی تو کیا مانے کہ یہ حدیث پیغمبر کی ہے یا پیغمبر کی نہیں ہے. بہت بہت چاہتا ہوں عزیزان محترم، مجھے چونکہ سیرت پر بحث کرنی ہے، سیرت پر بحث کرنے سے پہلے میں اس کی آتھینٹسٹی کو بیان کروں. سمجھنا مشکل ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام ایک معیار دیا کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس کوئی حدیث آئے تو اس حدیث کو قرآن کے کنٹینٹ سے ملا کے دیکھو. اگر قرآن کے مطالب سے میل کھاتی ہے تو ہماری حدیث ہے، اگر میل نہیں کھاتی تو دیواروں پہ چن دو، پھینک دو دیوار، وہ حدیث ہماری نہیں ہے. اب ممکن ہے یہاں پہ بہت عمدہ بات آپ کی خدمت کے حوالے کرنا، جب آپ کے حوالے کرنا جب بہت وجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، یہ آپ کو کام آئیں گی، کل کی اور پرسوں کی مجلس میں کام آئیں گی کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ اگر قرآن کے مطالب سے ہماری حدیث ملتی ہے تو حجت ہے، ورنہ دیواروں پہ پھینک دو. اس کے معنی کیا ہے؟ ممکن ہے ہمارے ذہن میں تصور ہو کہ اگر اہل بیت کی حدیث، بہت وجہ چاہتا ہوں، اگر اہل بیت کی حدیث قرآن سے ملتی ہے تو وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور جو حدیث قرآن سے نہیں ملتی وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. علماء حضرات تشریف فرمائے، میں امیدوار ہوں میں اس بات کو سمجھا سکوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو اہل بیت کی حدیث ہے اگر وہ قرآن سے ملتی ہے تو لے لو ورنہ پھینک دو، ایسی بات نہیں ہے. یہ معیار اس لیے دیا گیا ہے کہ اتنے فیبریکیٹڈ احادیث کے درمیان تم نہ الجھو
عمل کرو. یہ ہے سیرت معصومین. سیرت معصومین کو سمجھنا ہو تو قرآن کے مفاہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ قرآن عین اہل بیت ہے اور اہل بیت عین قرآن. ان دونوں میں جدائی ممکن نہیں ہے. عزیزوں, تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں کہ ہمیں نہ تنہا احادیث میں ملا ہے بلکہ عملی طور پر اپنی سیرت میں اہل بیت علیہ السلام نے ثابت کر کے دکھا دیا ہے کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت میں جدائی ممکن ہی نہیں. آقا کا سر کٹ گیا, سر کو تن سے جدا کر دیا گیا, سر کو نیزے پر بلند کیا گیا. نیزے پر بلند ہونے کے بعد مولا قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم سروں کو تن سے جدا کر سکتے ہو لیکن قرآن کو اہل بیت سے کبھی جدا نہیں کر سکتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل بیت قرآن سے جدا ہو اور قرآن اہل بیت سے جدا ہو. جب مولا اپنے ششماہوں کو ابا کے دامن میں چھپا کے میدان لے آئے تو فوج اتقیاء نے یہ گمان کیا کہ آقا قرآن لا رہے ہیں. دشمن بھی گواہی دے رہا ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. عزیزوں, کربلا عصر عاشور تک جو مسائل کربلا میں گزرے ہیں اس کی نوعیت الگ ہے اور عصر عاشور کے بعد کے مسائل کی نوعیت بالکل مختلف ہے. عصر عاشور سے پہلے اختیار کی منزل ہے مگر عصر عاشور کے بعد مجبوری کی منزل, بے کسی کی منزل ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر سیرت امام چاروں کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ ابتداء امامت میں کتنی بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے امام نے. سر کو کٹا دینا بہت آسان ہے, اپنے لال کو قربان کر دینا بہت آسان ہے, لیکن ماں بہنوں کو بے پردہ و چادر دیکھنا بہت دشوار منزل ہے. ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی ہماری ماں بہنوں کو رسی سے باندھ دے اور ان کے سروں سے چادروں کو چھین لے اور ہمارے ہاتھوں میں بیڑیاں ہو, ہاتھوں میں ہتھیلیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہو, دیکھتے رہے اور کچھ نہ کر پائے, کتنی روحانی تکلیف ہوتی. یہی تو بات ہوتی ہے کہ اگر درنے لگ جائے, اگر کوڑے لگے تو شاید اتنا غم نہیں. تبھی تو ایک امام سے پوچھا گیا کہ اللہ آپ کو کربلا کے دوران سب سے زیادہ مصیبت کہاں ہوئی, تو مولا نے نہیں فرمایا کہ کربلا میں, مولا نے نہیں فرمایا کہ عصر عاشور, بلکہ برجستہ فرمایا کہ الشام الشام الشام. ہر بیٹے کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہے کہ اگر باپ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بندے ہوئے دیکھے تو سب سے بڑی آرزو بیٹے کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ باپ کو جلدی سے غسل دے اور کفن پہنائے اور دفنا دے. پورے مومنین اس کے ساتھ دیتے ہیں کہ تجہیز اور تکفین میں جلدی ہو تاکہ غم ہلکا ہو جائے. خیمے جلانے کے بعد جب اس کاروان کو لے جایا گیا, اسیر بنا کر لے جایا گیا, دشمن نے اسی راستے سے گزارا جہاں سے لاشیں پڑے تھے.
بحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام پروردگارہ ہمارے اس قلیل اعمال کو قبول فرما پروردگارہ ہمارے معصوموں کو ہمارے زہرا میں جگہ عنایت فرما پروردگارہ جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ ایمان مظلوم ہے جان مال عزت آپ کو محفوظ فرما باہلا دشمنان اہل بیت دشمنان مقتل اہل بیت دشمنان عزاداری کو نیست نابود فرما پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلندی عطا فرما پرچم کفر و نفاق کو سر نور فرما علماء اعلام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھ مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کو فراہم فرما ہم سب کو حج و زیارہ سے مشرف فرما تیرے ولی خاص امام زمان کی ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے عوام انصار میں شمار مومنین سے خواہش کی جاتی ہے کہ کل صبح ٹھیک 8 بجے شیعہ قبرستان میں مجلس شروع ہو جائے گی جس میں مولانا ڈاکٹر کلبے ثانی صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے ٹھیک 9 بجے بیان شروع